السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ گائز یہ دیکھیں برڈز، اور برڈز ماشاءاللہ خوب صحت مند ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں، باقی تھمبنیل دیکھ کر تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے آج کا۔ تو ہمارا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنے چینل میں دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں میرا چینل لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو کائنڈلی ضرور جو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے چینل میں سبسکرائب کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اندر سے پیدا ہوگا، ایک شوق پیدا ہوگا ویڈیو بنانے کا، اور بھی جو ہے اس کو صحیح طریقے سے، اس کی کوالٹی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم آپ کے لیے اچھا بہتر طریقے سے بنائیں گے۔ تو آپ لوگ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں جو ہے وہ حوصلہ ملتا ہے، تو لازمی جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو گائز آج کا جو ہمارا ٹاپک آپ تو سمجھ گئے ہوں گے تھمبنیل، لیکن میں اس کے اوپر پھر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے کیج کا وزٹ کرانا چاہتا ہوں کہ میرے کیج میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون سی چیز کے لیے کون سی چیز ضروری ہے، اور کون سی چیز میں نے کس لیے لگائی ہوئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو ان سب چیزوں سے میں آپ لوگوں کو وہ جو ہے وہ آگاہ کروں گا۔ تو گائز چلتے ہیں میرے کیج کی طرف، میں آپ کو اپنے کیج کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، کیج کو دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا فارم ہے چھوٹا سا، جو روف ٹاپ پہ میں فارمنگ کر رہا ہوں، اور بڑا بہترین طریقے سے فارمنگ ہو رہی ہے، اور جتنے میں تجربات کر رہا ہوں اس میں میں پورا اتر رہا ہوں، اس میں مجھے جو ہے وہ رزلٹس بڑے زبردست قسم کے مل رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز کے اندر شیئر کرتا بھی رہتا ہوں، اور اس ویڈیو کے اندر بھی میں آپ کو ہر ایک چیز جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا کر کے مختصر کر کے بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے کون سی چیز، اگر آپ لوگوں نے فارم بنانا ہے یا بنایا ہوا ہے یا نہیں بنایا یا بنانے کا ارادہ ہے، تو آپ لوگوں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ چیزوں کے اندر میں یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ تو گائز سب سے پہلے آپ لوگوں نے فرنٹ دیکھنا ہے۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے جب بھی کیج بنانا ہے تو کیج بنانے کے لیے آپ نے دھوپ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، آپ لوگوں نے دھوپ کو دیکھنا ہے کہ دھوپ کا جو ہے وہ رخ کس طرف ہے۔ دیکھیں مشرق جو ہے، جس طرف میرا رخ ہے یہ مشرق کی سائڈ ہے، اور جو یہ بیک سائڈ ہے، یہ سائڈ ہے، یہ مغرب سائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشرق ہو گئی۔ تو مشرق کے سائڈ سے جب سورج طلوع ہوتا ہے صبح کے وقت میں، تو صبح کے وقت میں اس کی دھوپ جو ہے وہ زیادہ سخت نہیں ہوتی، تو وہ بیک سائڈ سے دھوپ نکلتی ہے۔ جب سورج اوپر تک، جب درمیان تک، جس حالت میں ابھی ہے دیکھ سکتے ہو، اس حالت میں پہنچتا ہے تو سورج کی جو ہے وہ گرمائش زیادہ ہو جاتی ہے، سورج تیز ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کیج ہمیشہ اس سائڈ پہ بنانا ہے، اس کا جو فرنٹ رکھنا ہے وہ ہمیشہ آپ لوگوں نے مغرب کی طرف رکھنا ہے، اور اس کا جو بیک ہے آپ لوگوں نے مغرب کی طرف رکھنا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب سورج تیز ہوگا تو آپ لوگوں کی جو کیج کے اندر ہے وہ سورج کی جو دھوپ ہے وہ اندر جانا شروع ہو جائے گی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج کی جو دھوپ ہے وہ کیوں، اگر اندر نہ جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، اور اگر اندر جائے تو اس میں کیا فائدہ ہے، تو کیوں ضروری ہے۔ تو اس کا جواب آپ لوگوں میں دیتا چلوں کہ دیکھیں، جب مرغیاں برڈز رہتی ہیں کیج کے اندر رہتی ہیں، تو ان کے اندر رہنے سے وہ بیٹ وغیرہ کرتی ہیں، اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سے مسئلے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، جو مطلب جراثیم وغیرہ بھی ہوتے ہیں، جو ان کے رہنے کی وجہ سے جراثیم وغیرہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، پانی گرنے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دھوپ اندر جاتی تو اس سے وہ جراثیم وغیرہ بھی مر جاتے ہیں، اور اگر آپ کی بچھالی جو ہے وہ بیٹھوں کی وجہ سے گیلی ہو گئی ہے، تر پیدا ہو رہی ہے، اور اس طریقے کی وجہ سے جو کیڑے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ بھی ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ مطلب اس لیے آپ لوگوں کے لیے یہ بہت جو ہے وہ فائدہ مند ہے دھوپ کے اندر جانا، کہ دھوپ آپ لوگوں کے کیج کے اندر جا رہی ہے۔ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ باہر کی چیزیں بتا دوں، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایسے ایسے اندر لے کے جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، آپ نے ایک تو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس کو فرنٹ جو ہے وہ مشرق کی طرف نہیں رکھنا، مغرب کی طرف رکھنا ہے، اور بیک اس کا مشرق کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے باہر جو ہے وہ پردوں کا انتظام لازمی کرنا ہے۔ سردیوں کے اندر پردوں کا انتظام جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے۔ تو پردے آپ نے لگانے پلاسٹک کا، جیسے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ پلاسٹک کا پردہ لگا ہوا ہے۔ ایک تو آپ نے پلاسٹک کا پردہ اس لیے لگانا ہے کہ اگر بارش وغیرہ ہوتی ہے تو بارش وغیرہ سے بچاؤ کے لیے کہ پانی اندر نہ جائے۔ دوسرا اس کے علاوہ آپ لوگوں نے، جیسے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، یہ کپڑا
देखें कपड़े का मोटा कपड़ा होना चाहिए, और मोटे कपड़े का जो है वो आपने पर्दा जो है वो लगाना है कि अंदर से जो है अंदर हवा वगैरह ना जाए। तो मैंने ये प्लास्टिक नीचे लगाया है, आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक नीचे है और पर्दा ऊपर है। तो मतलब ये कि प्लास्टिक नीचे होता है, पर्दा ऊपर होता है, तो पर्दे की वजह से प्लास्टिक दब जाता है और हवा वगैरह जाने के इम्कान ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ और ख्याल रखना है कि आपने सब इतना ही भी बंद नहीं करना कि बिल्कुल जो है वो केज बंद हो जाए। आपने वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप वेंटिलेशन का ख्याल नहीं रखते तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। तो आप लोगों ने वेंटिलेशन का लाजमी ख्याल रखना है। वेंटिलेशन का ख्याल ना रखने का नुकसान तो बहुत हैं। उसकी तो एक वजह ये भी है कि देखें अंदर से गैसेस निकलती रहती हैं, मुर्गियों के अंदर से गैस निकलती है। और दूसरा इसके अलावा जो हमारा जो नीचे बिछाली बिछी हुई है इसमें से गैसेस निकलती हैं, तो वो गैस अगर हमारी जो है वो बाहर ना निकले, अंदर ही रहें, तो वो गैस दोबारा से जो है वो मुर्गियों की सांस के ज़रिए से उनके अंदर जाती हैं और वो अंदर जाकर जरासीम पैदा करती हैं और अंदर तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आपने वेंटिलेशन का ज़रूर इंतज़ाम करना है कि सुराख होने चाहिए बैक साइड पे भी और ऑपोजिट साइड पे भी, कोई भी दो ऑपोजिट साइड पे आपके जो है वो सुराख वगैरह होने चाहिए, जिससे जो है वेंटिलेशन हो सके और अच्छे से वेंटिलेशन हो, उसमें कोई जो है वो गैसेस वगैरह अंदर बाकी ना रहें। इसके अलावा आपने ये करना है कि अगर आप रूफ़ टॉप पे फार्मिंग करें, जैसे मेरे जो रूफ़ टॉप के ऊपर फार्मिंग कर रहा हूँ मैं, और ये केज मैंने बनाया हुआ है, तो आपने धूप का ज़रूर जो है एहतमाम करना है। मतलब धूप के अंदर ज़रूर जो है बर्ड्स को छोड़ना है। धूप के अंदर बर्ड्स को छोड़ने का जो फ़ायदा है वो ये है, तो धूप में छोड़ने का फ़ायदा ये है कि एक तो इनकी प्रोडक्शन ज़बरदस्त रहती है, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन अच्छी रहती है, और इसके जो है वो उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। धूप में आप छोड़ेंगे, इससे चलना फिरना ये थोड़ा कर लेते हैं, तो चलने फिरने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इनके अंदर चर्बी नहीं बनती। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी मुर्गियाँ तो एज भी पूरी है, हम फीड भी दे रहे हैं, लेकिन वो अंडे नहीं दे रहे। तो अंडे देने का सबसे बड़ी वजह होती है कि उनके अंदर चर्बी बन जाती है। चर्बी बनने की वजह से तो ज़ाहिर बात है जब चर्बी बन जाती है तो वो अंडा देना छोड़ देती है। तो आपने कोशिश करनी है कि धूप में अगर हो सके तो ये बहुत बेहतर है, अगर ना हो सके तो इसका कोई नुकसान तो खैर इतना नहीं, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ इसका नुकसान होगा। आप अपने बर्ड्स को लाजमी जो है वो धूप लगाएं, इससे इनके अंडों की प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। धूप में खेलेंगी, चलेंगी, फिरेंगी, तो इनका जो है ये रिलैक्स रहेंगी और ये खुश रहेंगी, इनके जो है ये खेलती रहेंगी। तो धूप जैसे इंसानों के लिए ज़रूरी है, ऐसे जो है वो परिंदों के लिए और मुर्गियों के लिए भी जो है धूप ज़रूरी है। इसके अलावा आज आ जाते हैं हम, ये देखें, ये मैंने कुछ मिट्टी डाली हुई है। हमारा तो शहर में घर है तो मिट्टी वगैरह यहाँ पे होती नहीं है, छत हमारी सारे घर वगैरह पक्के होते हैं, तो इसमें मिट्टी जो है वो नहीं होती। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक कोना ऐसा बनाया जिसके अंदर मैंने मिट्टी डाली है, और मिट्टी डालने में ये होता है कि ये मिट्टी में खेलते हैं, कूदते हैं, तो इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मिट्टी में अंदर जो है वो जाती है इनके जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से इनके जरासीम वगैरह भी मरते रहते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर जो है वो एक कोने के अंदर आपने मिट्टी का कॉर्नर बनाना है, जिससे जो है वो मिट्टी में जो है वो खेलते रहें और मिट्टी के अंदर वो जो है मुर्गियाँ खुश रहती हैं। अब चलते हैं केज के अंदर। देखिए केज के अंदर एक तो आपने करना ये है कि फ्रंट आपने जब भी केज बनाए तो आपने फ्रंट बंद नहीं करना। देखिए मैं फ्रंट जो है वो बंद भी कर सकता था और इंटे लगा के मुस्तकिल, लेकिन इसका ये नुकसान है कि फिर वो वेंटिलेशन भी अंदर से सही तरीके से नहीं हो सकती। अगर वेंटिलेशन हो भी आप सुराख वगैरह छोड़ दें तो इससे ये कि धूप नहीं जाएगी अंदर। जब धूप नहीं जाएगी तो अंदर फिर वो बीमारियाँ पैदा होती हैं और वो फिर ठीक नहीं होता। तो इससे आपने क्या करना है कि फ्रंट आपने खुला छोड़ना है। फ्रंट आपने सर जाली का जैसे मैंने लगाया ऐसे अपने जाली की तरह जो है फ्रंट लगाना है। तो अब आ जाए हम चलते हैं केज की तरफ, अंदर की तरफ चलते हैं। देखें ये मुर्गियाँ सारी अंदर आ गई हैं और इनको थोड़ा सा चले बाहर निकलें ये बाहर ये देखिए बाहर चली गई। अच्छा, ये केज के अंदर सबसे पहले आ जाएं, देखें ये तार के साथ बोतल लगाई हुई। बोतल इसलिए लगाई है कि इसके नीचे में फीडर वो जो ड्रिंकर है वो रखता हूँ पानी का। तो पानी का ड्रिंकर जब बड़ा होता है तो उसके ऊपर जो है मुर्गियाँ बैठती हैं। तो जब ये बोतल आप लटका देंगे उसके ऊपर, ड्रिंकर के ऊपर, तो इससे ये कि उसके ऊपर जो है वो मुर्गी बैठेगी नहीं और ड्रिंकर आपका गिरेगा नहीं। और जब ड्रिंकर आपका गिरेगा नहीं तो आपका जो है ये नीचे बिछाली वगैरह गीली नहीं होगी, और जब बिछाली गीली नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो बीमारियाँ पैदा नहीं होंगी आपके केज के अंदर। अच्छा, अब इसके अलावा आप आ जाएँ, देखें मैंने अंडों के लिए ये जगह बनाई है और अंडों के लिए वो जगह बनाई है। इस टॉपिक के ऊपर जो है वो मैं मुस्तकिल में एक वीडियो बना चुका हूँ कि अंडों के लिए आप लोगों ने जगह कहाँ बनानी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी
تو میرے چینل میں جا کے آپ پورے ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں۔ تو آ جاتے ہیں ہم انڈوں والی سائڈ۔ دیکھیں انڈوں والی، دیکھیں جب مرغی جب انڈا دیتی ہے وہ ایسی ریلیکس جگہ ان کو ڈھونڈتی ہیں جہاں پر ان کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ میں نے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر میں مستقل ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ پھر بھی جا کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بورڈ رکھا ہوا ہے، بورڈ کے پیچھے جو ہے وہ مرغی انڈا دیتی ہے، سکون سے آرام سے انڈا دیتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسی جگہ اپنے کیج کے اندر بنانی ہے جہاں پر مرغی کو اور مرغیاں تنگ نہ کریں اور وہ آرام سے انڈا دے سکیں۔ تو میں نے اس لیے میری مرغیاں کیا ہوا کہ ایک دفعہ انڈے جو ہے کچھ ٹائم ایسا آیا کہ وہ انڈے دینا انہوں نے کم کر دیے۔ تو میں سوچتا رہا کہ کیا وجہ ہے، میں نے بہت سوچا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ ان کی جو انڈوں کی جگہ ہے وہ ریلیکس نہیں ہے، تو اس لیے میں نے جب یہ بورڈ رکھا اور دیکھیے یہاں پر جو بھی انڈا دیتی ہیں لیکن یہاں پہ بہت کم دیتی ہیں بہت سی مرغیاں۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ بہت سی مرغیاں پیچھے جا کر جو ہے وہ انڈا دیتی ہیں۔ یہ دیکھیے ابھی بھی جو ہے وہ انڈے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر انہوں نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تو یہ پیچھے جا کر جو ہے وہ زیادہ ریلیکس ہوتی ہیں انڈا دینے کے لیے، اس لیے یہ پیچھے جا کر جو ہے وہ انڈا دیتی ہیں۔ آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے میرے کیج کے اندر ہیٹنگ بلب لگے ہوئے ہیں، یہ ہیٹنگ بلب جو ہے وہ گرمائش کے لیے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو آسانی سے دراز سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیٹنگ بلب آپ نے لازمی لگانے، آپ نے کوئی ہیٹر نہیں لگانا، آپ نے کوئی جو ہے وہ بجلی والا ہیٹر نہیں لگانا، گیس والا ہیٹر نہیں لگانا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے پھر وہ اندر گیسز پیدا ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ ہیٹنگ بلب کا استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ استعمال نہیں کرنا۔ یہ اس کی گرمائش اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کی گرمائش تھوڑی ہے، لیکن کیا ہے کہ جو آپ کے برڈز ہیں، مرغے ہیں، ان کی بھی گرمائش ہوتی ہے۔ تو کچھ گرمائش ان سے آ جاتی ہے اور کچھ ان کی اپنی جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے ان کے باڈی سے، تو وہ جو گرمائش بھی ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اس کے علاوہ آگے آ جائے، آگے دیکھیں، یہ دیکھیں جو ہے وہ ٹمپریچر میٹر کا ضرور آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جب ٹمپریچر میٹر آپ کے کیج کے اندر ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کتنا جو ہے وہ آپ کے ٹمپریچر جو ہے وہ کتنا ڈاؤن ہے، کتنا اپ ہے، تو اس لحاظ سے آپ گرمائش کا جو ہے اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ضرور اپنے کیج کے اندر جو ہے وہ ٹمپریچر میٹر کا بھی اہتمام کریں اور اس کو جو ہے وہ لگائیں ضرور۔ اچھا اس کے علاوہ دیکھیں یہ ڈنڈے میں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ ساری مرغیاں رات کو ادھر بیٹھ کے ڈنڈوں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ آرام کرتی ہیں، کوئی بھی مرغی جو ہے وہ نیچے نہیں ہوتی۔ تو یہ ڈنڈے لازمی لگانے ہیں۔ ڈنڈوں کے علاوہ جو ہے وہ مرغی جو ہے وہ کہیں بھی جو بیٹھ کر بہت وہ ریلیکس نہیں ہو سکتی، تو اس لیے وہ ڈنڈوں کے اوپر جو ہے وہ ریلیکس ہو سکتی، تو اس لیے میں نے یہ ڈنڈے لگائے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر ساری مرغیاں بیٹھ کے جو ہے رات کو آرام کرتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ضرور جو ہے یہ ڈنڈوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نیچے بچھالی کی طرف آ جائیں تو بچھالی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے بچھالی جو ہے وہ یہ گرم سے گرم بچھانی ہے۔ تو میں نے تو گھاس بچھایا ہے، گھاس بھی بہت زبردست ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی بچھالی ملے آپ وہ بچھا سکتے ہیں۔ چاول کا چھلکا بھی بچھا سکتے ہیں اور لکڑی کا چھلکا بچھا سکتے ہیں، جو آپ کو تڑکان کی دکان سے آسانی سے مل جائے گا، تو وہ ضرور آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بچھالی کے نیچے مٹی بچھانی ہے۔ جب بھی آپ اپنا کیج بنائیں تو بچھالی کے نیچے آپ نے سب سے پہلے کیج کو صاف کر کے جب آپ کا کیج تیار ہو جائے یا آپ دوسرا فلاک ڈالنے لگے ہیں تو آپ نے کیج کے اندر سب سے پہلے آپ نے سوکھا چونا جو ہے، سوکھا ہوا چونا آپ نے ڈالنا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے مٹی ڈالنی ہے، اس کے اوپر آپ نے بچھالی جو بھی بچھانی وہ آپ نے اس کے اوپر ڈالنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب چونا ڈالیں گے نیچے بچھالی کے نیچے تو اس سے جو ہے وہ جراثیم نہیں آتی اور آپ کی مرغیاں جو ہیں بہت سی بیماری سے بچ جاتی ہیں۔ آپ نے بہت بڑے اکثر فارموں میں دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے فارم میں اکثر انہوں نے دروازوں کے قریب جو ہے وہ چونا ڈالا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جراثیم کسی قسم کا جو ہے وہ ہمارے فارم کے اندر داخل نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ وینٹیلیشن کا سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جگہ میں نے چھوڑی ہے، اب سردی بہت زیادہ ہے اس لیے میرے بہت سے سوراخ بند کیے ہوئے ہیں، لیکن کچھ جگہ جو ہے وہ میں نے چھوڑی ہیں جہاں سے وینٹیلیشن ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ وینٹیلیشن کے لیے سائڈ پہ بھی اور اپوزٹ سائڈ پہ بھی دیکھیے اوپر کچھ جو جگہ ہیں وہ میں نے وینٹیلیشن کے لیے چھوڑی کہ وینٹیلیشن ہو، باقی سامنے فرنٹ سے یہ بند ہو جاتا ہے، لیکن وینٹیلیشن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے میں نے چھوڑی کہ وینٹیلیشن ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اندر بلب کا انتظام جو ہے وہ ضرور کرنا ہے۔ بلب آپ نے جو ہے ان کو لائٹ دینے کے لیے کہ جب اگر بادل ہیں یا روشنی نہیں ہے باہر تو رات کے وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے، بلب لگانا ہے، لیکن پوری رات آپ نے بلب نہیں لگانا۔ مرغیوں کا جو ہے وہ 13 سے 14 گھنٹے یا 15 گھنٹے بہت زیادہ سے زیادہ انڈے والی مرغی جو مرغیاں انڈے دے رہی ہیں
ان کے لیے 15 گھنٹے زیادہ جو ہے وہ ان کو لائٹ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے انسان آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، اندھیرا ان کو ضرورت ہوتا ہے، اسی طرح مرغیوں کو بھی اندھیرا چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ آپ لوگوں نے ان کو لائٹ آف کر کے ان کو اندھیرا دینا ہے، پردے وغیرہ نیچے کر دینا ہے کہ وہ آرام سے اپنا جو ہے وہ نیند کر سکیں اور جو ہے وہ آرام کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی لائٹ کا جو ہے ان کے انڈوں کی پروڈکشن پر، تو بہت زیادہ آپ نے لائٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ لائٹ کا کے بارے میں آپ صحیح طریقے سے نہیں آپ کو پتہ یا معلومات نہیں ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ ویڈیوز بن چکی ہیں، آپ جا کر وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو گائز یہ دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے کھانے پینے کے ان کی جو ہے پانی کے لیے ڈرنکر کے لیے ایک جگہ سے بنائی، یہاں پر میں ڈرنکر رکھتا ہوں پانی کے لیے، اور باقی سارا چیز آپ دیکھ چکے ہیں۔ آپ نے جو جب انڈوں کے لیے جگہ بنانی ہے تو انڈوں کے لیے تو ایک کریٹے بھی ٹھیک ہے جو میں نے رکھی ہوئی ہے، نیچے بھی انڈا دیتی ہیں، لیکن اگر آپ کریٹے رکھیں گے اور اوپر جگہ بنائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ مرغی جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ کریٹوں کے اندر بیٹھ کے انڈے دے سکتی ہے، اور آپ کے انڈے جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتے۔ تو آپ نے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے گائز۔ باقی آپ کو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت زیادہ جو ہے وہ معلومات آپ کو میری ویڈیو سے مل رہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے پھر آخری درخواست یہی ہے کہ آپ میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، میرا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔